السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک مزاحیہ کہانی لے کر آیا ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام گل خان تھا۔ گل خان کے پاس ایک نہایت ہی ضدی گدھا تھا جس کا نام چمکو تھا۔ چمکو اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور تھا۔ اگر گل خان اسے دائیں لے جانا چاہتا تھا تو چمکو بائیں طرف چل دیتا۔ اگر گل خان چاہتا کہ وہ چپ رہے تو چمکو زور زور سے ڈنچو شروع کر دیتا۔ ایک دن گل خان نے سوچا کہ کیوں نہ چمکو کو منڈی لے جا کر بیچ دیا جائے۔ اس نے چمکو کو رسی سے باندھا اور بازار کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک پل آیا۔ چمکو نے جیسے ہی پل دیکھا وہ بیچ پل کے رک گیا اور اپنی جگہ جم گیا۔ گل خان نے حربہ آزمایا اور اسے دھکا دیا، کھینچا، دمکایا، لیکن چمکو اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار گل خان کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جیب سے ایک گجر نکالی اور چمکو کے سامنے لہرائی۔ چمکو فوراً گجر کے پیچھے چلنے لگا۔ جب گل خان نے دیکھا کہ ترکیب کامیاب ہو رہی ہے تو وہ ہنسا اور بولا، لو بھائی، گدھے کے ساتھ بھی عقل لڑائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ چلی۔ چمکو نے گاجر تک پہنچ کر اچانک اپنا منہ گل خان کے کندھے پر مارا اور گجر چھین کر کھا گیا۔ پھر وہ مزے سے پل کے بیچ ہی لیٹ گیا۔ گل خان سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا، قسمت ہو تو ایسی ہی، ضدی ہو تو ایسا ہی ہو۔ گدھے نے نہ صرف گاجر کھائی بلکہ بازار جانے کا منصوبہ بھی ناکام کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے زور زور سے ہنسنے لگے۔ گل خان خود بھی ہنس دیا اور بولا، یہ گدھا نہ ہو گیا، میرے بچپن کا دوست ہو گیا جو ہمیشہ میری ضد پوری کر دیتا تھا۔ دوستو، اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک دیجئے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن دبا کر ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک مزاحیہ کہانی لے کر آیا ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام گل خان تھا۔ گل خان کے پاس ایک نہایت ہی ضدی گدھا تھا جس کا نام چمکو تھا۔ چمکو اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور تھا۔ اگر گل خان اسے دائیں لے جانا چاہتا تھا تو چمکو بائیں طرف چل دیتا۔ اگر گل خان چاہتا کہ وہ چپ رہے تو چمکو زور زور سے ڈنچو شروع کر دیتا۔ ایک دن گل خان نے سوچا کہ کیوں نہ چمکو کو منڈی لے جا کر بیچ دیا جائے۔